سر میری شادی کو 2 ماہ ہو گئے اور یہ دوسری عید ہے جو میری زندگی میں آ رہی ہے، پر یہ عید میرے لیے بہت سخت ہے، اور سخت ایسی ہے کہ ابھی تک میں صاحب اولاد نہیں ہوئی کہ ہمارے گھر میں رواج ہے کہ پہلا لڑکا ہوتا ہے، اگر لڑکا نہ ہوا تو میں گھر سے نکال دیں گے، اگر بچے لینے ہیں تو پھر مرد بچے لینے ہیں، میل بچے لینے ہیں تو لڑکیاں نہ لایا کریں، پہلے اپنے بیٹوں کے ٹیسٹ کروایا کریں۔ جو ایسی باتیں کہتی ہیں، کیا اپنے پوتے اور پوتیوں کو آپ لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ یہ بھیڑ بکریاں ہیں، کہیں جاؤ گے باڑے سے جا کے اٹھا کے لے آؤ گے۔ تو جس خاندان میں اس طرح کی عورتیں ہوتی ہیں وہاں کے بچے کبھی مرد نہیں بن پاتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور سعدیہ کے سوال کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ سب کو عید مبارک بھی اور السلام علیکم بھی اور بے شمار محبت بھری دعائیں بھی۔ سعدیہ نے کہا کہ سر میری شادی کو 2 ماہ ہو گئے اور یہ دوسری عید ہے جو میری زندگی میں آ رہی ہے، پر یہ عید میرے لیے بہت سخت ہے، اور سخت ایسی ہے کہ ابھی تک میں صاحب اولاد نہیں ہوئی، اور ساس نے ہر وقت یہ کہہ کے میرا ناک میں دم کیا ہوا ہے کہ ہمارے گھر میں رواج ہے کہ پہلا لڑکا ہوتا ہے، اگر لڑکا نہ ہوا تو میں گھر سے نکال دیں گے۔ میں کیا کروں؟ کیا اپنی ماں کو بتاؤں؟ آپ میری مدد کریں۔ پیارے بچے، کبھی آپ کی ساس میرے ہتھے چڑھ جائے تو میں اس سے ضرور پوچھوں گا کہ یہ جو تمہارے خاندان میں رواج ہے ہمیشہ لڑکا ہونے کا، تو کیا کہیں سے ایڈوانس بکنگ کرائی ہوتی ہے؟ یہ کوئی بکرا یا چھترا نہیں ہے جو کہیں آپ نے کسی جگہ رکھا ہوا ہوتا ہے اور وہاں سے قربانی والے دن نکال کے لے آتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اور اس قدرت کا 2 چیزیں آپ کا ایمان کا حصہ ہے۔ آپ نے اللہ کو بھی تماشا بنایا، ایمان کو بھی تماشا بنایا، اپنی زندگی کو بھی تماشا بنایا، ایون ہماری سوشل لائف کو ان عورتوں نے، یہ نان بلیور عورتیں ہیں جنہوں نے تماشا بنا کے رکھ دیا، پتہ نہیں کتنی سینکڑوں بچیوں کی زندگیاں برباد کی۔ ان جاہلوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر بچے لینے ہیں تو پھر مرد بچے لینے ہیں، میل بچے لینے ہیں تو لڑکیاں نہ لایا کریں، پہلے اپنے بیٹوں کے ٹیسٹ کروایا کریں۔ اگر ان کے سپرم کاؤنٹ 70 سے اوپر ہیں اور ان کے اندر میل بچے کے سپرمز زیادہ ہیں تو بچہ پیدا ہوگا، ورنہ 6 7 لڑکیاں ہوں گی پیدا، اور وہ لڑکی کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ یعنی یہ ایسے ہی ہے، لڑکی کا وجود تو ایک کیری کرنے والی جگہ ہے کہ آپ نے اس کے اندر ایک امانت رکھی، اس امانت کو اس نے پالا پوسا اور نکال کے آپ کو دے دیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ اس کا کام تھا۔ اچھا، چونکہ اس پہ اس کی تکلیف زیادہ ہوئی، اس کو اذیت سہنی پڑی، درد سہنا پڑا، تو اللہ نے اس کا درجہ بڑھا دیا۔ اگر ان بھائی صاحب کا اتنا بڑا مقام ہوتا اور کام ہوتا تو پھر جنت ان کے پاؤں میں ہوتی، اور اللہ معاف کرے اس طرح کی ساسوں کے پاؤں میں تو جہنم واجب ہے جو ایسی باتیں کہتی ہیں۔ کیا اپنے پوتے اور پوتیوں کو آپ لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ یہ بھیڑ بکریاں ہیں، کہیں جاؤ گے باڑے سے جا کے اٹھا کے لے آؤ گے۔ اگر یہ اتنی تکلیف ہوتی ہے تو پھر ان خاندانوں میں شادیاں کیا کرو جہاں لڑکیاں ہوتی نہیں ہیں، وہاں لڑکے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ وہ ڈھونڈ لیا کرو، بتایا کرو ہمیں لڑکا ہی چاہیے، پہلے تو جا کے جھوٹ بولتے ہو، ہمارے لیے بیٹیاں بھی اہم ہیں، ہماری یہ بچی ہے۔ یعنی خود کیا ہو؟ کیا خود مرد ہو؟ یعنی یہ ساس جو ہے اسے تو خودکشی کر لینی چاہیے کہ یہ خود مرد نہیں ہے، اور خود عورت ہو کے اس نے 50 60 سال گزار دیے، اس اپنے میاں کی بھی زندگی برباد کی ہوگی، اپنے جو بچے ہیں وہ بھی زنخے پیدا کیے ہوں گے، چونکہ ایسی عورتوں کے جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی پورے مرد ہو نہیں سکتے۔ جس کی ماں اتنی ڈومیننٹ ہوگی وہ بچہ، دیکھیں کیلے کے بوٹے کے نیچے، درخت کے نیچے کیلا نہیں بڑا پیدا ہو سکتا، سکرز ہوتے ہیں، وہ کیلے کی جڑوں سے کھاتے رہیں گے اور پدے سے رہیں گے اور وہ ایک ہی رہے گا۔ اسے نشکر جو گنا ہوتا ہے وہاں بھی یہی ہوتا ہے۔ تو جس خاندان میں اس طرح کی عورتیں ہوتی ہیں وہاں کے بچے کبھی مرد نہیں بن پاتے، کبھی نہ ان کی رائے بن پاتی ہے، نہ کبھی وہ اپنی ماں کو سمجھا پاتے ہیں۔ ویسے یہ کام تو بیٹے کا ہے، ماں کو بتایا نا کہ یہ بچہ رواج سے، ایکسپیکٹیشن سے، کیا کہا ہمارے خاندان میں رواج ہے، تیرے رواج کی ایسی کی تیسی۔ یعنی آپ ایک بچی کی زندگی سے کھیلنا چاہتے ہو، یعنی وہ کوئی تماشا کرنے آئی ہے یا ایگزام دینے آئی ہے، پہلے مسئلہ آپ کے ہاں ہے، اس کے ہاں نہیں ہے۔
اپنے مسئلے کو آپ سمجھتے نہیں ہو، اپنی عقل آپ کی پوری نہیں ہے اور دوسروں کی بچیوں کو آپ دھمکیاں دیتے ہو۔ پیارے بچے، اگر آپ میری بات مانو تو 3 کام کر لیجئے۔ اپنی ساس سے کہیے گا ابھی اللہ نے بچہ نہیں دیا تو اپنے بیٹے کا ٹیسٹ کروائیے، کیا یہ باپ بن سکتا ہے کہ نہیں، مجھے شک ہے اس پہ، یہ پہلی بات۔ دوسرا، اس بات کا ٹیسٹ کرائیے کہ کیا اس کی جو نسل ہوگی اس میں مرد پیدا بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں، چونکہ یہ دونوں چیزیں سائنس ثابت کر رہی ہے کہ مرد کی وجہ سے ہونی ہے۔ اس کے بعد آپ مجھے حکم دیجئے وہ کیسا ہوگا، جب میرے پاس آئے گا اس کو میں بہترین بنا کے آپ کو پیش کر دوں گی۔ تب تک آپ پریگننسی کو نہ لیجئے گا، اور اگر آپ نے اس بات کو کھلے اوپن نہ صرف آپ کو کرنا چاہیے، اگر آپ کے گھر میں سے کچھ لوگ آ کے، چونکہ یہ معاملہ بگڑنا ہی بگڑنا ہے، تو پھر آ کے یا تو آپ کے میاں کو بلا کے اس سے بات کر لیں کہ بیٹا جی یہ بات ہو رہی ہے، اٹس ویری مچ انسلٹنگ، انسلٹ تمہاری ہے، اور تم بھی جانتے ہو کہ اگر تم سمجھدار ہو، تم مرد ہو، تم مضبوط ہو تو بیٹا پیدا ہوگا۔ بیٹی پیدا ہوئی تمہاری وجہ سے ہونی ہے، میری بیٹی کی وجہ سے نہیں پیدا ہونی۔ جب تک ہم کچھ چیزوں پہ کھڑے نہیں ہوتے، آپ تب تک مار کھاتے رہو گے جب تک سب جھکاتے رہو گے، اب تب تک بے وقوف بنتے رہو گے جب تک بے وقوف بننے کا ثبوت دیتے رہو گے، اب تب تک لوگوں کے تانے، ناجائز ناروا روایتیں، فرمائشیں یا رواج جو ہے، یعنی آپ سوچیں احمقانہ رواج، تو بے لگتی ہے کس طرح کا رواج، تمہارے پورے خاندان میں جتنی بچیاں پیدا ہوئیں کیا سب کو گولی مار دی تھی یا ان کو زمین میں دفنا دیا تھا؟ اور اگر دفنایا تھا تم کیسے بچ گئی ہو؟ پھر تو اس گھر میں گدھے ہی گدھے ہونے چاہیے، کوئی انسان کا بچہ اور وہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے، یہاں کسی خاتون کو لانا بھی نہیں چاہیے، ان کو چھڑوں کو سب کو مرنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کا تو اصولاً بائیکاٹ کرنا چاہیے کہ جن کو یہ تمیز نہ ہو، یہ حقیقت نہ جانتے ہوں اور دوسروں کی بچیوں کی بے عزتی کرتے ہوں، ان کو ایک ایسی آزمائش میں ڈالتے ہوں کہ جس کی وہ ذمہ دار نہیں ہیں۔ دے آر ناٹ رسپانسبل فار اے بوائے، وہ بوائے کو برتھ دینے کی ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ان کی جو ذمہ داری ہے وفادار رہنے کی ہے، ان کی ذمہ داری محبت کرنے کی ہے، ان کی ذمہ داری عقل سمجھ سے اپنے گھر کو چلانے کی ہے۔ بچے پیدا کرنا، بچوں کی نسل طے کرنا، یہ اس گھر کے مرد کا کام ہے، یہ اس کے ذمہ ہے، اس کی ذمہ داری اس کو لینی چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے، ورنہ آپ اس طرح کی بچیوں کو تنگ کرتے رہو گے، ان کی زندگیوں سے کھیلتے رہو گے اور ان کی گھر والوں کو بھی دکھ دیتے رہو گے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بالکل اٹھ کے مقابلہ کرنا چاہیے، کھڑے ہونا چاہیے، بعد کا انتظار مت کر۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام علیکم۔